बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस मुल्क में एक ऐसी कुव्वत भी है जो खुद को अक्ल कुल समझती है और फिर मुल्क का खाना खराब कर देती है और फिर बोझ डाल देती है सियासतदानों के कांधों पर। ये सच है या फिर सच ये है कि सियासतदान खुद उस गंद, उस बोझ को उठाने के लिए अपने कांधे पेश कर देते हैं। और आज यानी गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो है वो एहतसाब अदालत में, मतलब उसको देख के ऐसा लगा कि जैसे अदलिया जो है ना उसने बीच चौराहे में खुद को नंगा कर दिया है, खुद को बरहना कर दिया है। ठीक है ना, इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे कि ये मामला क्या है और हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ क्या सच में चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। तो इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे प्रोग्राम के लिंक्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने इब्तिदाई में ही कहा कि इस मुल्क में एक ऐसी कुव्वत है जो खुद को अक्ल कुल समझती है। जी नाज़रीन, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट वाहिद फोर्स है इस मुल्क की जो खुद को अक्ल कुल समझती है और फिर इसी जो है वो गलत फहमी में जो ये एस्टेब्लिशमेंट है उनसे ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं कि जिससे जो है वो इस मुल्क का सत्यानाश हो जाता है। यानी इसको मैं रियासत कहूँ या फिर एस्टेब्लिशमेंट कहूँ, क्या कहूँ, ऐसी संगीन गलतियां सरजद हो जाती हैं कि जिससे मुल्क की मईशत, मुल्क का वजूद और मुल्क की इक्तिसादियात, मुल्क की जमहूरियत, मुल्क के इंसानी अक़दार, अखलाकी अक़दार तबाह हो जाते हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि एस्टेब्लिशमेंट वो गंद खुद साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उनसे कुछ नहीं हो पाता तो फिर वो अपना वो जो बोझ होता है वो पॉलिटिशियंस के कांधों पर डाल देती है। और या फिर ये सच है? नहीं, ये आधा सच है। ये पूरा सच यूं है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के कांधों पर अपने जो नाकामियों का, अपनी महरूमियों का, अपने गलत फैसलों का, अपनी जाबराना और आमराना सोच का, रविश का बोझ खुद नहीं डालती। हमारे सियासतदान खुद कांधे आगे करते हैं। जी जनाब, बिल्कुल कांधे आगे करते हैं और फिर बहुत कुछ होता है। तो क्या बोलूं, अफसोस होता है। नाज़रीन, आज जिस तरह जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ को जमानतें मिली या एहतसाब अदालत में जिस तरह जमानत मिली, उस पर रोना धोना तो बहुत चल रहा है। मैं इस पर भी प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन मैं इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे आज मरियम नवाज के लफ्ज बहुत याद आ रहे हैं। और मरियम नवाज ने क्या खूब कहा था कि पहले इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन। तो क्या वो तराजू के पलड़े बराबर हो गए? बल्कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शेर भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा साहिवाल वालों, इंशाल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील्स हैं उनको सेपरेट किया था मोहतरमा मरियम नवाज साहब और कैप्टन सफदर साहब वाले मामलात से कि ये हाजिर नहीं थे अदालत में और उसकी वजूहात दी गई थी। तो अदालत ने उसमें ये ऑब्जर्व किया था कि जब उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए या वो सरेंडर करे अदालत में, तो ये उसी कॉन्सिक्वेंस में आ रहे हैं। जिस जुडिशल ऑर्डर के ताबे लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जिस हुक्म के ताबे 2019 नवंबर में वो मुल्क से बाहर गए थे, वो हुक्म आज भी फील्ड में है। क्या मतलब जस्टिस काजी फैज ईसा के आने से या नवाज शरीफ को जो है वो 3 केसेस में जमानत मिल जाने से, राहदारी जमानत मिल जाने से या नॉन बेलेबल वारंट्स के मनसूख हो जाने से क्या तराजू के पलड़े बराबर हो गए? तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको तराजू के पलड़ों की तरफ ले जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको जरा
یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے سابق سینیٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سزا بھی اتنے ہی بھونڈے طریقے سے دی گئی تھی جتنے بھونڈے طریقے سے ان کو جو ہے وہ آج ریلیف دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی معزز جج صاحبان کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ نظام انصاف کے بیچ چوراہے میں کپڑے اتر چکے ہیں، نظام عدل بیچ چوراہے میں برہنہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی فرما برداری کرو، اور احتساب عدالت جج صاحب کی جو ہے وہ بہن اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، وہ گزشتہ روز انتقال کر گئی تھی، اور آج کیا مجبوری پڑی تھی کہ وہ جو ہے وہ آ گئے عدالت میں صرف اس لیے کہ نواز شریف کو جو نان اویلیبل وارنٹس تھے ان کی ایک منسوخی کے لیے۔ تو مطلب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا تو پھر بہت عجیب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کے لیے ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بچھے ہوئے تھے، یعنی عمران خان جائے نہ جائے ان کو ضمانتیں مل جاتی تھی 15 کیسز میں، 17 کیسز میں بلینکٹ جو ہے وہ بیلز مل جاتی تھی حیران کن طریقے سے۔ مستقبل میں بھی جو کیس داخل ہوں گے ان پر بھی پولیس ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، اگر گرفتار کرے گی تو پھر ہم پولیس والوں کو اندر کر دیں گے۔ پہلے ہم سے پوچھو کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، تو جب تک آپ ہم سے نہیں پوچھو گے تب تک جو ہے وہ آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو سوال میرا یہ ہے، تو کیا اب انصاف کے ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے یا انصاف برہنہ ہو گیا؟ جی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بیان کو سیکنڈ کروں گا، کیونکہ انصاف کے کپڑے بیچ چوراہے پر اتر چکے ہیں۔ خدا کے بندو، آپ کو کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا، کچھ تو اپنی عزت، اپنا مان، اپنا بھرم رکھ لینا چاہیے تھا۔ گزشتہ روز عدالت میں بیٹھ کر، منصب منصفی پر بیٹھ کر جس طرح آپ نے خود کو رسوا کیا، جس طرح آپ نے خود کو بے لباس کیا، آپ کو خود کو شرم آنی چاہیے۔ مطلب کچھ تو لحاظ کر لیتے، کچھ تو کیس کی کاروائی چلنے دیتے، کچھ تو آرگیومنٹ چلنے دیتے۔ مطلب کیا ہو جاتا اگر آج کی گزشتہ روز ضمانت دینے کی بجائے آج ضمانت دے دی جاتی؟ یعنی اب تھوڑا سا اپنا تو بھرم رکھ لیتے، خود عدالت اپنے فیصلوں کا تو بھرم رکھ لیتی، لیکن نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ان کے فیصلے بھی ڈکٹیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ بینچ بھی فکس ہوتے ہیں، میچ بھی فکس ہوتے ہیں، ججز بھی فکس ہوتے ہیں، کس جج کو کون سا فیصلہ کب کس طرح دینا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شاید ان کے پاس فیصلے بھی لکھے ہوئے آتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اسکرپٹ رائٹر بھلے تبدیل ہو گیا ہو، لیکن بھائی صاحب اسکرپٹ ابھی تک وہی چل رہا ہے، اسی اسکرپٹ کے مطابق ایون پہ اپنا العزیز کیس میں، یہ جو العزیز اسٹیل مل کیس ہے، یہ کیس کواشمنٹ میں جائے گا اور یہ کواش ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایون فیلڈ کیس جو ہے اس میں بھی نواز شریف کو بریت مل جائے گی، اور یہ سب کچھ نومبر کے آخری سے پہلے ہو جائے گا، اور نواز شریف آئندہ عام انتخابات کے لیے اہل قرار پائیں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ نواز شریف صاحب ہیں جن کو جو ہے وہ ان کی شرائط میں، یعنی بیمار، چلو اس وقت تو ایک بیماری کا مسئلہ تھا اور ظاہر پوائزن دیا گیا تھا، زہر دیا گیا تھا، بہت سارے مسائل تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو باہر بھیجنا پڑا۔ لیکن یہاں پر میں حیران ہوں کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 11 سپٹمبر کو جو ہے وہ عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہوئے گھڑی کی جو کانٹے تھے، سوئیاں تھیں، ان کو ریورس کیا تھا 9 مئی کے اس وقت تک جب تک عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن نواز شریف نے تو حد ہی کر دی، یعنی اکتوبر 2023 میں جو گھڑی کے جو اپنا کانٹے ہیں، سوئیاں ہیں، ان کو ریورس کرتے 2017-2018 تک لے گیا۔ پھر ہم وہاں سے شروعات کریں گے۔ جو بیچ والا جو وقت ہے یہ اپنے آپ میں ایک حیران کن ہے، اور اگر ایسی صورتحال میں جس 21 تاریخ کو اگر نواز شریف اپنے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ جی مٹی پاؤتے آگے جاؤ، تو پھر یہ پالیسی اختیار کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کہ یہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی، کیونکہ جب تک سزا نہیں ہوگی، جب تک گرفت نہیں ہوگی، جب تک آئین کی حاکمیت نہیں ہوگی، جب پارلیمان کی جو ہے بالادستی نہیں ہوگی،
جب تک سویلین سپریمیسی کو قبول نہیں کیا جاتا، جب تک بیسک جو ڈیموکریٹک جو ہیں اصول ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا، تب تک اسی طرح آئین کی بے توقیری بھی ہوتی رہے گی، آئین بنانے والے پھانسی بھی چڑھتے رہیں گے، سیاستدان جیلوں میں بھی جاتے رہیں گے، سیاستدان جلا وطن بھی ہوتے رہیں گے، یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو بہرحال حیرت ہوتی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ نواز شریف یہاں پہ ایک حیران کن بات آ رہی ہے جو میرے لیے بہت حیران کن بھی ہے کہ نواز شریف اسی شیڈیول سے واپس آ رہے ہیں، یعنی 21 کو پہلے وہ اسلام آباد پہنچیں گے، یعنی وہیں پر ہی جو ہے وہ ہوگا، امیگریشن ہوگی یا جو ہوتا ہے وہ ہوگا۔ لیکن جب امیگریشن کے لیے سب نکل جائیں گے، اس کے بعد یہ جا رہا ہے کہ جی نواز شریف ہم مشاورت کریں گے، اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کریں گے۔ او بھائی، آپ دبئی میں بھی مشاورت کرو گے لیگل ٹیم سے، آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جب آپ کو کیسز میں ضمانت مل چکی، راہداری مل چکی، سب کچھ ہو چکا، وہاں بھی آپ لیگل ٹیم سے مشاورت کرو گے، پھر لاہور ایئرپورٹ پہ بھی مشاورت کرو گے، جبکہ ایئرپورٹ سے لے کر جو ہے وہ مینار پاکستان تک پورا پروٹوکول آپ کا لگ چکا ہے۔ آپ کو آج اپنا گزشتہ روز UAE پہنچنے پر آپ کو پورا سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ تو بات کیا ہے؟ کن سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں؟ کن سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ گئے بھی مطلب اب جو آئے ہیں وہ اپنی شرائط پر آئے ہیں کہ جی میں جیل نہیں جاؤں گا، نہیں گئے، مجھے باعزت طریقے سے وہاں جو ہے ریسیو کیا جائے گا، وہ کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گی، وہ کر رہی ہیں، جس طرح کر رہی ہیں، وہ غلطیاں ٹھیک کرتے کرتے اپنا ستیہ ناش کر رہی ہیں۔ میں دوسرا لفظ بولنے جا رہا تھا، وہ میں نہیں بول رہا۔ تو الیکشن میں مطلب یعنی عام انتخابات میں نون لیگ کو فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ انتخاب دیا جائے گا، یعنی سمجھ لیں کہ جتوایا جائے گا، سیدھی بات کریں نا، مینیج کیا جائے گا، سیدھی بات ہے، مینیجر یہاں بیٹھے ہوئے وہ مینیج کریں گے، کیا کروں میں؟ تو ایسی صورتحال میں اعتزاز احسن صاحب کے بیان کو کیوں نہ یاد کروں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ سیاست کے بہت بڑے کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں اب مان گیا ہوں کہ سب کچھ اس وقت ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ بہت بڑے کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں۔ آج میں بھی مانتا ہوں، میں اکثر کے سمجھتا تھا کہ آصف زرداری بڑا کھلاڑی ہے، لیکن آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ نواز شریف ہی بڑا کھلاڑی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو گھڑیاں 2018-17 تک واپس گئی ہیں، اب وہاں سے ملک یہ جو بیچ کا گیپ ہے یہ کتنی جلدی کور ہوتا ہے، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اس پر بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ کتنی رفتار ایسی ہوگی کہ عوام کو وہ ریلیف مل سکے گا، عوام کو جینے کا ایک سہارا مل سکے گا، عوام کو جینے کے لیے آٹا مل سکے گا، سفر کے لیے سستا پیٹرول مل سکے گا، مفت طبی سہولیات مل سکیں گی، مفت تعلیم مل سکے گی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو دیوانے کا خواب ہے، کیونکہ یہ ملک ٹوٹل ایک پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹرول میں ہے اور اس ملک کو پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے۔ جس طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹرول میں ہے، جس طرح ٹرانسپورٹ پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹرول میں ہے، جس طرح ایجوکیشن سسٹم پرائیویٹ کا اپنا سسٹم کے کنٹرول میں ہے، اسی طرح اس ملک کی بہت ساری چیزیں ٹرانسپورٹ میں سمجھ جائیں کہ PIA تک سب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے کنٹرول میں ہے۔ ظاہری طور پہ تو ریاست میں یعنی حکومت کا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن وہ ہمیشہ خسارے میں ہے۔ بہرحال فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔